ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب اثبات عذاب القبر الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وفي روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك ويقول ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے اثبات عذاب القبر، ثابت کرنا قبر کے عذاب. یہ باب اس لیے آیا کہ کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کر رہے تھے، جیسے معتزلہ ہیں، بعض اور فرق ہیں شیعوں کے. اس لیے اس کتاب کے مؤلف کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ثابت کرے کہ عذاب قبر حق ہے. ویسے آدمی کے ٹھکانے تو بہت ہیں، اس دنیا میں بھلے بھی ٹھکانہ ہو. کبھی وہ عالم ارواح میں تھا، کبھی وہ اربع عناصر میں تھا، کبھی پشت پدر میں تھا، کبھی رحم مادر میں تھا، کبھی دنیائے گل میں رہا، کبھی زمین کی پشت پر رہا، کبھی زمین کے پیٹ میں چلا گیا. تو ویسے ٹھکانے تو بہت ہیں، لیکن موٹے طور پر 3 جگہ ہیں آدمی کی: دنیا اور آخرت اور برزخ یعنی قبر. 3 ٹھکانے بڑے بڑے. جیسے ہمارا دنیا سے چل چلاؤ ہوگا اور یہاں سے رخصت ہوں گے تو ہم عالم برزخ میں پہنچ جائیں. دنیا کی منزل تو سب کے سامنے ہے اور قبریں بھی سب کے سامنے ہیں، برزخ بھی ہے سامنے، لیکن آخرت چھپی ہوئی ہے. تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی منزل ہے جسے برزخ کہتے ہیں، وہ ہے قبر. تو سب کی قبر تو نہیں بنتی، لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی قبریں ہیں، یہود کی قبریں ہیں، نصارہ کی ہیں، مسلمانوں کی زیادہ تر ہیں. لیکن کچھ کے یہاں قبر نہیں بنتی، وہ جلا دیے جاتے ہیں. کچھ اجسام ہیں جو پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو درندے کھا جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پرندے کھا جاتے ہیں. تو وہ کہیں بھی ہو، برزخ میں ہے، درمیانی منزل میں ہے، چاہے سمندر میں ہو، چاہے آگ میں ہو، چاہے درندے کے پیٹ میں ہو کہ پرندے کے پیٹ میں ہو، جہاں پہ برزخ میں ہے درمیانی منزل. اور جہاں وہ ہے وہاں اس سے سوال ہوگا، جاتے ہی سوال ہوگا. ابھی قبر میں لوگ ڈال کر کے صرف 40 قدم آئے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. وہ عالم جو اب تک پوشیدہ تھا اب آنکھوں کے سامنے آ جاتا. اس عالم کو تو ہم آنکھ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے عوالم ہیں کہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تب دیکھیں گے. اب فرشتے دکھائی دیتے. اللہ والے تو یہاں بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم جب مریں گے، جب آنکھ بند ہوگی تب دکھائی دے گا، فرشتے آئیں گے. جب تک آنکھ بند نہیں ہوگی معاملہ بھی عجیب غریب ہے. ہر چیز آنکھ کھول کے نہیں دیکھی جاتی، کچھ چیزوں کو آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. آنکھیں بند ہونے دیجیے، فرشتے آئیں گے سوال کے لیے. عموماً وہ 3 سوال کرتے ہیں اور ان 3 سوالات میں پوری زندگی کا امتحان ہو جاتا ہے. 3 سوال. یہاں 1 سال پڑھاتے ہیں اور 14 سوال کرتے ہیں تو بھی گھیر نہیں پاتے.
پھر کہتے ہیں کچھ بھی تم کو اختیار ہے، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو. وہاں کچھ نہیں، سب کرنا ہے. تینوں کے جواب دینا، تین کا جواب دینا. ایک تو پوچھتے ہیں مر ربو کا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں وما دین کا، تمہارا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال کہتے ہیں اما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ من نبیوں کا پوچھتے تمہارے نبی کون ہے. بس ہو گیا پورے سے. اول سوال جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے، وہ اول ہے. اور اس کے بعد جو آخری سوال ہے وہ نبی کے بارے میں، وہاں نبی کے بارے میں. اس سے پتہ چلا کہ قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے کہ آپ کس عقیدے پر تھے، ہمارا رب کون. تو یہاں تو سب لوگ کہہ دیں گے کہ ربی اللہ. دین پوچھا جائے گا کہ دین کیا تھا، تو اپنا اپنا دین بتا دیں. نبی کو پوچھا تو اپنا نبی بتا دیں. تو آخری سوال حضور کے بارے میں، اور نجات جو ہے آخری سوال کے جواب پر ہی ہے. اگر جواب دے دیا ٹھیک ٹھیک اور قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ زمین کا ایک گڑھا ہے جس میں آپ کو دفنا دیا گیا اور چند دن میں مٹی کھا جائے گی جسم کو. اب یہ نہ سمجھیے، اب وہ جنت بن گیا، قبر کا گڑھا نہیں رہا. جواب اگر صحیح ہو گیا تو جنت بنا دیا، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا. اسی وقت انعام ملتا ہے. سب جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ہوا آتی ہے. اور اگر جواب نہ دے سکا تو پھر سختی کرتے ہیں، لوہے کے بر سے مارتے ہیں. انسان اور جنات کے سوا سب اس کو سنتے بھی ہیں، وہ چلاتا ہے. اچھا اس لیے کہ کبھی کبھی قبرستان میں جانور چڑھتے ہوئے جو ہے وہ اٹھا لیتے، چڑھتے نہیں، سب کو معلوم. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی یہ درمیانی منزل سے نہ گزرے، چاہے خاک ہو کے گزرے، چاہے راکھ ہو کے گزرے، چاہے جانوروں کی غذا، چاہے پرندوں کی، درمیانی منزل سے تو سب کوئی گزرے. تو جب سب کو گزرنا ہے تو سب کو کیوں نہیں فکر ہے اس کی کہ وہاں ٹھیک سے گزر جائیں. بھائی دنیا کو لے کے بیٹھے ہیں، کسی دنیا کے لیے روتے ہیں اور اسی دنیا کے لیے ہنستے ہیں. بس پاؤں تلی کی دنیا سمجھیں کہ جنت میں، یہ جنت نہیں ہے بابا. امتحان کہاں ہے، جنت نہیں ہے. تو یہاں اس باتیں عذاب قبر لانے کی بات یہ تھی کہ اب یہ ثابت کریں گے کہ ہاں قبر کا عذاب ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس طرح سے ثابت ہوتا ہے، عقلی گدہ لگانے سے نہیں ہوتا کہ میری سمجھ میں ایسا ہوتا. نہیں، ثابت اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کریں گے. ابھی پہلی حدیث جو ہے جناب براء بن عازب سے ہے. یہ جنگ خندق کے موقع پر ایمان لائے. اس کی عمر چھوٹی تھی ان کی، اور تقریباً 15 غزوات میں حضور کے ساتھ رہے. براء بن عازب، یہ بڑی اونچی بات ہے. زبردست صحابی نکلے، اور جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں، اور مولا علی کی وہ جنگ جو ان لوگوں کے خلاف ہوئی جو بات بات کے کافر کہتے ہیں، مولا علی کے ساتھ ہی رہی براء. یہ بات بات میں سب کو کافر کہتے ہیں، لیکن بادشاہ کو کچھ نہیں بولتے. بولتے اس کو ہیں جس پر ان کا زور چلتا. بادشاہ کو بولیں تو ملائی کون کھلائے گا. یہ زیادہ تر ان کا مسلک ہے کہ بادشاہ جو بھی کہے. ان کا مسلک جانتے ہو کیا ہے اہل حدیث کا؟ بادشاہ کچھ بھی کرنے دو، تمہیں اس سے کیا غرض، اس سے پوچھا جائے گا. بس یہ صرف عوام کے ناک کے بال ہیں، وہاں فتوا دیتے پھرتے. ان کا مسئلہ کیا ہے، اگر شہروز راہ گوشت کی شبستی وبایت گفتگینت ماہو پر بھی، اگر بادشاہ ان کو بھی کہہ دے کہ رات ہے تو کہتے ہاں یہ تو چاند ستارے دکھائی دے رہے ہیں. اتنی چاپلوسی کرو بادشاہوں کی، یہی سے مسئلہ کرتا. تو خارجیوں سے جو جنگ ہوئی تھی مولا علی کی، اور مولا علی نے سب سے پہلے خارجیوں کو ٹھکانے لگایا ہے، تو پھر خروج کر کے آ گئے ہیں. تو اس جنگ میں بھی براء بن عازب تھے، لیکن مولا علی نے پہلے ان سے کہہ دیا کہ میں پہلے تو حملہ نہیں کروں گا، لیکن اگر تم پہل کرو گے حملے میں تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ تو بہت زیادہ درست خو و سخت مزاج ہوتے ہیں، جسے خارجی کہتا ہے. ان کے یہاں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں، بہت سخت گیر ہے. نہروان کے مقام پر پھر مولا علی کی جب اس پر حملہ کیا تو بھی مولا علی نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ 3 دن کے اندر اندر مجھے قتل کر دو گے. 3 دن کے اندر اندر مجھے قتل کر دو گے. 3 دن کے اندر اندر مجھے قتل کر دو گے. 3 دن کے اندر اندر مجھے قتل کر دو گے. یہ بات بات پہ سب کو کافر کہتے ہیں. ان کے یہاں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں، بہت سخت گیر ہے.
اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ جو تمہارا میر کارواں ہے، نہیں تو پھر ہماری تلوار کے نیچے جو آئے گا وہ مارا ہی جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ہے ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے لوگ جانتے تھے کہ علی کی تلوار کے نیچے آگے کوئی بچتا تو ہے نہیں، لیکن جس کی شامت ہی آئی تھی وہ رک گئے کہ مولا علی نے سب کو ٹھکانے لگا۔ اس میں بھی تھے یہ بارہ ابن حزم، جنگ جمل میں بھی تھے مولا علی کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں بھی تھے مولا علی کے ساتھ تھے، یعنی بڑی صحیح راہ کا انتخاب کیا تھا۔ صحیح معنوں میں خلیفہ تو مولا علی ہے، تو انہی سے یہ حدیث، پہلی حدیث انہی سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، جب اس سے سوال کیا جائے گا قبر میں، قبر میں بھی سوال ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا، یعنی قبر میں بھی کلمہ پڑھے گا۔ یہ کلمہ زندگی بھر پڑھتا رہا اور اس کا ورد کرتا رہا، جب موت آتی ہے جب بھی کلمہ پڑھنا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے جب بھی کلمہ پڑھنا ہے، قبر میں بھی کلمہ پڑھنا ہے، اور اس لیے بھی سننا چاہتے کلمہ پڑھواؤ، یہی کلمہ پڑھو۔ اسی لیے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکر میں سب سے اوپر کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے گا، جیسے یہ کلمہ پڑھے گا سب جواب ہو گئے، ثابت ہو گیا کہ اللہ رب ہے، اور یہ کلمہ چونکہ مسلمانوں کا دین کا ہے، اسلام کا ہے، لا الہ الا اللہ دین بھی ثابت ہو، اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو نبی بھی ثابت ہو، سب ہو۔ یہی ایک کلمہ جو ہے پوری قبر کا جواب ہوگا تینوں کا۔ اگر سوال مختصر ہے تو جواب اس سے زیادہ مختصر ہے۔ ہمارے ہاں شارٹ اینڈ سویٹ ہے، کلا وما دلہ، مختصر لیکن مانا ہے، بہت جواب مختصر، صرف کلمہ پڑھ لو۔ اچھا سا کہا فضالی کا قول، کہا یہی ہے وہ اللہ کا قول، یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو، بالقول الثابت، اس ثابت ہونے والے قول پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی کلمے کے اوپر زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، کلمہ پڑھ کر اس نے اپنا دم دیا، کلمہ پڑھتے ہوئے قبر میں گیا، قبر میں بھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جنت میں گیا، تب ہوگا۔ تو اللہ نے ثابت قدم رکھا اس کو۔ ہمارا کلمہ ایسا ہے کہ مرتے دم تک پڑھتے رہیں، ثابت رہیں گے، صرف ہٹیں گے نہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں پھر بعد میں ہٹ جاتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں، لیکن جو ثابت قدم رہا دنیا میں بھی قبر میں بھی، پھر وہ ثابت قدم۔ اور ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں قول ثابت پر، یعنی لا الہ الا اللہ پر۔ یہ نازل ہوئی ہے عذاب قبر کے بارے میں، یہ کلمہ جس نے پڑھ لیا عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں سے میں بتا دوں آپ کو، اگر قبر جیسا عذاب اس کلمے کی برکت سے ٹل جاتا ہے تو دنیا کی تکلیف نہیں ٹلے گی؟ یا دنیا کی تکلیف قبر کے عذاب سے بھی زیادہ ہے کیا؟ لیکن سب یہ فلسفہ بھول گئے ہیں، بس وہی جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، انہیں کو یاد ہے۔ اور حلق سے پڑھنے کو نہیں کہا گیا کہ صرف زبان چلاؤ، دل سے پڑھو، دل سے کلمہ پڑھو۔ یقال له من ربک، قبر میں سونے والے سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے جا کے جب دفن کیا تو قبر میں زندگی پھر لوٹ آئی۔ جب لوگ یہاں مردہ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں کہ ہاں مر گئے تو پھر لے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ جو یہاں کا مردہ ہے قبر میں جا کے پھر زندہ ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے قبر میں۔ یہ مردہ بھی عجیب ہے، اب قبر میں پھر جب تک پوچھیں گے وہاں جا کے پھر زندہ ہوا، اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو جو مارنا جانتا ہے جلانا بھی جانتا ہے، مرتا کون ہے؟ خدا، اور جلاتا کون ہے؟ خدا۔ یہ تو ملک الموت کو آرڈر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نام میں جانتے ہو کیا، محیی، جلانے والا۔ کوئی نہیں جلاتا، خدا جلاتا ہے۔ یہ حکومتیں سمجھتی ہیں ہم جلا رہے ہیں 2 کلو اناج دے کر اور 3 کلو چاول دے کر اور 2 کلو دال دے کر، یہ جلا رہے ہیں، یہی منہ پودینہ کی چٹنی۔ ذرا اپنا آئینے میں منہ تو دیکھو، وہ خدا ہے جو جلاتا ہے۔ تمہیں بہانا ہو، ہاتھ کسی کا ظاہر ہو لیکن جلانے والا وہ، او اس کا نام ممیت ہے، مارنے والا۔ مرتا کون ہے؟ خدا۔ بلکہ موت تو اس کے حکم سے آتا ہے، جلاتا وہی ہے، مارتا۔ تو جب اس نے ہی مارا ہے تو جب کیا جلائے گا؟ جو اس کے مارنے کو جانتا کہ وہ مارتا ہے تو جانتا کہ وہ جلائے گا، پھر قبر میں جلاتا ہے۔ پہلے آدمی کے سامنے زندہ تھا، اب فرشتوں کے سامنے زندہ ہے۔ پہلے آدمی سے بات چیت کرتا تھا، فرشتوں سے کر رہا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں اسے من ربک کا، وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اسے پوچھ رہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر وہ مسلم ہے، مومن ہے، تو کہہ دیتا نبی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پہلے سوال کا جواب۔
پوچھتے ہیں من ربک فیقول ربی اللہ, اور جب پوچھتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے, یہاں بھی دین کو نہیں لائے کس حدیث میں, بس رب کو پوچھ لیا اور نبی کو یہ پوچھے کہ تمہارا نبی کون ہے, من نبی ہوگا تو کہہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ, بس ہو گئے, امتحان ہو گیا چٹ پٹ. جیسے دم نکلتے دیر نہیں لگتی اسی طرح سے امتحان ختم, رزلٹ بھی آؤٹ, 1.5 مہینہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ خوب گھبلا بازی چلے. یہاں الیکشن 1.5 مہینہ پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد 1.5 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سب کام ہم نے فٹ کر لیا, اب آپ چلو. کیا پتا پھر مشین کا, مشین تو اسی وقت بتاتی کیلکولیٹ کر کے, اب پہلا دیتے رہو سب پارٹیاں. کیا کیا نہیں یہاں ہو رہا, کیا ہاتھ کی صفائی نہیں پیش کی جا رہی ہے. پھر گنتی کرنے والے اعلان نہیں کر سکتے, وہ اعلان الیکشن کمیشن کرتا ہے, جس کو چاہے اعلان کرو. کیا دنیا کی ہوشیاری کی کوئی حد ہے؟ جس کو چاہو آپ فاتح کر دو, جس کو چاہو ہارا ہوا کر دو. یہ ذرا دیر میں امتحان لیا, ذرا دیر میں بس ہو گیا, چٹ پٹ ہو گیا. یہ فرشتوں کا انٹرویو ہے نا, معصوم بندے ہیں, ٹھیک ٹھیک امتحان لیا اور ٹھیک ٹھیک سب نمبر دے دیا, لیکن وہاں 100% چاہیے, 50% سے نہیں ہوگا, 40%, 60% سے نہیں ہوگا, 100% چاہیے. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم دونوں نے. تو قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جاتا ہے, قبر میں صرف ایمان کی جانچ ہوتی ہے, ایمان کی بات. جب حشر ہوگا تو پھر عمل پوچھا جائے. اسی لیے کہنے والے نے ایک بات کہی ہے, آرا پڑھتے بھی ہیں, روز محشر کی جان گداز ہو اولی پرشش نماز ہو. وہ روز محشر کی جو جان کو پگھلانے والا ہوگا, اب پہلے جو ہے عمل پوچھا جائے. اب عمل پوچھا جائے کہ آپ کا عمل کیا تھا, آپ کا دھندا کیا تھا, اور آپ کا چندہ کیا تھا. یہ چندہ بھی ایک دھندا ہے بہت تگڑا والا, کہیں کچھ نہیں ہے, ہو رہا چندہ. نہ کوئی خانقاہ ہے, نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی یتیم خانہ ہے, نہ کوئی چندہ ہو رہا ہے. یا انہوں نے بالکل آخرت کو بھولا دیا کہ خدا کے سامنے جانا ہے, تو وہاں پوچھا جائے گا. تو جب عمل پوچھا جائے گا, عمل میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. اسی لیے جب کسی جہنمی سے پوچھا جائے گا یہ کہ آپ جہنم میں کیسے آ گئے, تو سب سے پہلے کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلے کہیں آپ جہنم, ما سلککم فی سقر, کون سی چیز چلا کر کے لائی تم کو جہنم تک, کون سا مسئلہ کا تمہارا. اب مسئلہ پوچھا جا رہا ہے, سلکہ وہی مسئلہ اسی سے ہے, کون سی چیز تمہیں یہاں تک لے آئی, مسئلہ وہاں پوچھا جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ تھا بے نمازی ہونا, نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن من المصلین, کہا اور کہا ولم نکن نطعم المسکین, ہم کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے, سب خود ہی کھا جاتے تھے. ہمارا پیٹ اتنا بڑا تھا کہ یہی نہیں بھرتا تھا, دوسرے کا کیا بھرتے. یہ دوسری چیز, یہ آرڈر ہے کہ کھاؤ بھی کھلاؤ بھی مسکین کو, اور دوسروں سے بھی کہو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ دوسرے نمبر پہ یہ کہیں گے. اور سمجھ لینا کھانا کھلانا کتنا ہے, ہم غریبوں کو کھانا وانا نہیں کھلاتے. یہ ہنر ماشاءاللہ بامبے میں کچھ لوگوں نے بڑی مضبوطی سے لے لیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے, یہ زیادہ بیوقوف ہے, ہم زیادہ ہوشیار ہو. بیوقوف تم ہوشیار ہو, کھانا کھلاؤ. ہم نے تو جس دن سے غوث پاک کا یہ جملہ سنا ہے کہ ہم نے نیکیوں کے دفاتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا, غوث پاک کا, تو فرائض کے بعد کھانا کھلانے سچی مجھے نیکی ملی نہیں. جی چاہتا کہ کھانا کھلاتے رہیں, چائے پلاتے رہیں, کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دو, کچھ لوگوں کو چائے پلا دو. یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. اور اس کا بھی انتظار نہیں کہ اجمیر شریف جائیں گے تو دیکھ چڑھا دیں گے, 2 سال 6 مہینے میں آپ جائیں گے تو دیکھ چڑھا, یہ نہیں ہے. برابر کھلاؤ, جو کھلا سکتے ہو, 1 کو کھلاؤ, 2 کو کھلاؤ, 10 20 کو کھلاؤ, 100 50 کو, جو آپ کی طاقت ہو, لیکن کھلاؤ روز. یہ نہیں کہ غوث پاک کے یہاں جائیں گے تو لنگر کھولیں گے, نو نو نو, روز کرو. جب روز خود کھاتے ہو 3 ٹائم, وہ بھی ناشتہ, دوپہر, شام. اور پہلے ناشتہ بقدر بادام ہوتا تھا, 1 بادام کھا کے رہتے تھے. بہت سے محدثین 1 بادام سے, یہ مذاق نہیں ہے, میں نے دیکھا بعض محدثین 1 بادام سے ناطق, پتہ جانے کیسے زندہ رہے. مشہور ہو گیا کہ ناشتہ بقدر بادام, ناشتہ بادام کی مقدار, لیکن اب بقدر گودام ہوتا ہے. ناشتہ کیسا ہوتا ہے, گودام, بقدر گودام, خوب پیٹ پر. صبح دوپہر, جب آپ روز خود کھلاتے کیوں نہیں ہو, اور دوسروں سے کیوں نہیں کہتے کہ کھلاؤ, ولا یہود والا طعام المسکین, کھلانے کو کھلاؤ. اور کیا حضرت خلیل, حضرت حبیب کی سنت نہیں, حضور کھلاتے رہتے تھے, اپنے گھر بلا بلا کے کھلاتے. اور حضرت خلیل تو جب تک مہمان ساتھ نہ کھاتے ہی نہیں تھے, تو فرشتے آتے تھے کھلانے کے.
اسی لیے آج ہر اللہ والے کے ہاں دیکھیں گے کہ دیکھ چڑھتی، ہر اللہ جہاں جہاں اللہ والے سوئے وہاں دیکھ چڑھتی رہے، زندگی کو کھلاتے رہے اور پردہ فرمانے کے بعد ہی کھلا رہے ہیں. کتنے غریب وہاں جا کے کھاتے ہیں. کہیں بھی جا کے دیکھو، ثابت کیا میں گیا تو دیکھا وہاں بھی دیکھ چڑھی ہے. بابا بہت دن شاہ کے یہاں دیکھا وہاں بھی دیکھ چڑھی ہے. سب جہاں دیکھتا ہوں وہ کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. بہت بڑی نیکی ہے کھانا کھلانا، لیکن ڈینگ مارنے کے لیے نہیں، بہت بڑا بننے کے لیے نہیں، بہت سخی بننے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کھلاتے پلاتے. اور احسان بھی مت رکھو، شکریہ بھی مت چاہو. تو وہ کہے کہ دوسرے نمبر پر جہنمی کہے گا کہ میں کھانا نہیں کھلاتا تھا مسکین کو، خود ہی سب کھا جاتا تھا. ولم نکن نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین، اور میں بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر کرتا تھا. بےہودہ فکر میں پڑے ہوئے، ادھر ادھر کی فکر لے کر کے بیٹھے، سب بےہودہ ہے، بالکل بےہودہ فکر. کام کی فکر کرے، جتنا کام کرنا کر دیتے، جو ہمارے پاس میں نہیں ہوگا بس اللہ حافظ چلو بولا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے جو دن ہمارے سامنے ہے. یہ 4 چیزیں آئیں گی اور یہ مسئلہ ہے ان کا. ہم کہتے ہیں یہ دن نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ارے بیٹا اس کی پوچھ گچھ ہوگی تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. کہتے ہیں کہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہم اس دن کو جھٹلا سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی قصہ ہے. یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کل ہی پیش آ جائے گا. ذرا آنکھ بند ہونے دو. ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے یوم الدین کہ کوئی بدلے کا دن نہیں ہے، اور یہ بہت مین چیز. الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی حدیث جو ہے آپ نے سن لی. صرف مسلم کی بات اس میں آئی، غیر مسلم کی بات نہیں آئی. لیکن اب آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ سب ڈیٹیل آتا جائے گا کہ قبر میں کیا کیا ہوگا. یہ تو آج آغاز ہے نا، شروعات ہے. فصل اول آئے گی، پھر فصل ثانی آئے گی، ثالث آئے گی، پھر ڈیٹیل آتا جائے گا. بس دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک یہاں بھی قول ثابت پر زندہ رکھے، کلمے پر. مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو، مرنے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے والوں کا پڑوس ملے، اور جنہوں نے کلمے پر زندگی بھر جان چھڑکی ان کے دامن کی ہوا میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.